پہ اس اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ تو اب یہ 5 چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنیاد اسلام خمسین۔ فرسٹ اینڈ فارموسٹ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ۔ تو پہلے کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہے، ہم یہ جانتے ہیں، لیکن یہاں پر کیوں ہم یہ حدیث دہرا رہے ہیں؟ تاکہ جو روزے کے مسائل ہے اس کو اچھے سے ہم سمجھیں اور اس کے بارے میں ایک جو ڈیپتھ میں انڈرسٹینڈنگ ہو۔ تو بنیان الاسلام خمسین، شہادت اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر نیکسٹ ہے وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ قام یقوم، نماز قائم کرنے کی بات ہو رہی، نماز کو اسٹیبلش کرنے کی بات ہو رہی، نماز قائم کرو۔ تو اب نماز قائم کرنے میں کیا ہے کہ ٹائم پہ پڑھنا، وہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، زکوٰۃ کیا ہے؟ ایوری ایئر زکوٰۃ دینا ہے۔ بیفور دا عید، آپ 2 ایئرس بیفور بھی دے سکتے زکوٰۃ، لیکن عید کے بعد ٹائم کب تک رہتا ہے؟ رمضان کی جو عید رہتی، بیفور دے سکتے، آفٹر منع ہے۔ بہتر ہے کہ ایوری ایئر ٹائم پہ آپ زکوٰۃ ادا کر دیں۔ والحج والصوم رمضان، اب 5th تھنگ کیا ہے؟ حج ہے، چوتھی چیز جو ونس ان لائف ٹائم ہے، لیکن ایوری ایئر کچھ لوگوں کو موقع مل رہا ہے، دیٹس ویل اینڈ گڈ، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کو اسی طرح موقع ملے، لیکن کسی لوگوں کو مل رہا تو اچھی بات ہے، اگر نہیں مل رہا تو ونس ان لائف ٹائم ہے۔ ایوری ایئر حج کر رہے ہیں تو کچھ لوگ ہو سکتے گروپ کے ساتھ جا رہے ہیں، دیٹس اے ڈفرینٹ تھنگ، لیکن ونس ان لائف ٹائم۔ صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مطلب 2 صحابی ہے اس میں، جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے: کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اب نیکسٹ جو روایت میں آتا ہے فضل الصوم، فضل الصوم مطلب روزے کی فرضیت۔ اب رمضان جب شروع ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کیا ہے؟ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ۔ اذا مطلب جب، دخل داخل ہوتا، کیا چیز داخل ہو رہی؟ رمضان، رمضان کا مہینہ جب داخل ہونا مطلب سٹارٹنگ آف دا رمضان۔ تو ابواب کیا ہے؟ باب کی جمع ہے، مطلب ڈور کو کہتے۔ فتحت، فتح یفتح، سورہ فاتحہ، فتح مطلب اوپن ہونا، یا فتحت بتایا جا رہا ہے رمضان کے مہینہ جب شروع ہوتا، داخل ہوتا تو فتحت ابواب، دروازے کھول دیے جاتے، کس چیز کے؟ جنت کے۔ وغلقت ابواب، اور بند کر دیے جاتے کس چیز کے؟ ابواب، باب کی جمع ہے، ڈور، جہنم، جہنم کے ڈور بند کر دیے جاتے۔ وسلسلۃ الشیاطین، سلسلۃ سلسلہ سے ہے مطلب چین کو کہتے، جو کڑی میں کڑی ملتی نا اس کو چین کہتے، اس کو جو زنجیریں بھی کہتے، اس میں شیاطین کو بند کر دیا جاتا۔ متفق علیہ کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جنت کے دروازے اوپن ہوئے اور جہنم کے دروازے کیا ہوئے؟ کلوز، بند کر دیے گئے ہیں، اور شیاطین کو کڑی میں یا جو چین میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ روایت بخاری مسلم دونوں میں بھی ہے، چین آف نریشن۔ تو یہاں پر کیا کیا دیکھیں، یہ سیکنڈ جو رمضان کی شروع ہونا اور اس میں کیا کیا چیزیں ہوتے وہ چیز مینشن کی جا رہی۔ تو کیا کیا ہے اس میں؟ جب رمضان شروع ہوتا جنت کے ڈورز اوپن کیے جاتے اور جہنم کے ڈور بند کر دیے جاتے،
اور شیطان کیا ہے؟ چین میں بند کیے جاتے. اب جنت کے کتنے ڈورز ہیں؟ 8. اور جہنم کے کتنے ہیں؟ 7. اور 8 ڈور میں سے ون آف دا ڈور کا نیم کیا ہے؟ باب الریان، جو روزے دار اس میں سے داخل ہوں گے. 3rd حدیث دیکھ رہے ہیں، رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ملتا ہے. رمضان میں جا کے عمرہ کر رہے ہیں تو کتنا ثواب مل رہا؟ حج کے برابر ثواب مل رہا. اب یہ حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری کی ایک عورت، وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان سے اس عورت کے سے پوچھا کہ تم ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں چلتی؟ عورت نے عرض کیا ہمارے پاس صرف 2 اونٹ ہے. ایک جو اونٹ ہے وہ حج کے لیے جا رہے ہیں، اس پہ میرا جو ہے بیٹا، اور دوسرا جو اونٹ ہے گھر پر ہے تاکہ گھر کے کاموں کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کے کہا، وہ انصاری لیڈی سے، جو انصاری عورت تھی، اچھا جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا تاکہ تم کو حج کا ثواب مل جائے. تو یہ روایت مسلم کی حدیث ہے. تو اس میں کیا دیکھا گیا کہ ان کے پاس 2 کیملز تھے، ایک کیمل پہ ان کے بیٹے، مطلب ان کے فیملی والے حج پہ گئے اور وہ نہیں جا سکی. آج کل جیسا ٹرانسپورٹیشن ہے، آپ کے پاس فلائٹ کی اپرچونیٹی ہے اور آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرین سے جا سکتے ہیں اگر لوکل ہے، آپ نان لوکل فلائی کرتے. لیکن وہ زمانے میں ایسی اپرچونیٹی نہیں تھی، تو اونٹ کی اپرچونیٹی. لیکن حج تو فریضہ ہے، حج کا فریضہ تو آپ کو کرنا ہے، لیکن آپ کو ثواب کتنا ملے گا اگر آپ رمضان میں عمرہ کر رہے ہیں؟ حج کے برابر. لیکن اب بہت سارے لوگ سوال کرتے کہ ہم ایگزمپٹڈ ہو گئے، ہم کو کیا حج نہیں کرنا؟ نہیں، حج آپ پہ فریضہ ہے. آپ کے پاس صاحب استطاعت ہے، آپ کی صحت اچھی ہے، تو آپ ضروری ہے کہ آپ حج کر لیں. ڈیلے نہیں کرنا ہے حج کو، کیونکہ اگر کوئی جانتے بوجھتے اس کے پاس استطاعت بھی ہے پھر بھی وہ ڈیلے کر رہے، یا تو وہ یہودی ہو کے مرے گا یا نصرانی. بہت بڑی وعید ہے اس میں، لیکن اکثریت اس کو ڈیلے کرتے کیونکہ حج میں بہت زیادہ انرجی لگتی ہے آپ کو. تو ثواب کتنا ملے گا اگر ہم رمضان میں کون سے بھی دن 29-30 ڈیز جو رمضان کے ہیں. بہت سارے لوگ سوچتے کہ لاسٹ 10 نائٹس اچھی بات ہے، لیکن سب کو موقع کیسا ملے گا؟ سبھی لاسٹ 10 نائٹس اگر جا کے عمرہ کرنا چاہیے تو اچھی بات ہے کہ لاسٹ 10 نائٹس یا آڈ نائٹس میں کرتے زیادہ سے زیادہ عبادت. لیکن فل آف رمضان، پورا رمضان میں کبھی بھی آپ عمرہ کرو، حج کے برابر ثواب ملے گا. اب 4th حدیث دیکھتے ہیں، روزہ قیامت کے دن روزے دار کی سفارش کرے گا. تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ روزہ سفارش کریں گا، انٹرسیڈ کریں گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندوں کے لیے سفارش کریں گے. یہاں پر 2 تھنگز مینشن کیا گیا ہے، قیامت کے دن روزہ بھی اور قرآن دونوں بھی سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے سے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کا سفارش قبول فرمائیے. قرآن کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات قیام کرتے دیکھا اکیلے اور نہیں سویا، بیدار ہوا، جاگتے رہا اور قرآن پڑھتا رہا، تو اس کی سفارش قبول کر لی جائے.
چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. یہ مسند احمد اور طبرانی دونوں کی روایت ہے. تو اب یہ حدیث میں کیا کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ الصیام و قرآن دونوں بھی سفارش قبول کی جائے گی. جو روزے رکھ رہے ہیں ان کی بھی سفارش قبول کی جائیں گی اور جو قرآن پڑھ رہے ہیں دونوں کی بھی. یشفعنی مطلب یہ ڈوئل ہے، تسکیہ کا صیغہ ہے. للعبد یوم القیامہ، عبد بندے کو کہتے ہیں. اور یقول الصیام ای ربی منعت طعام، تو جو روزہ رکھے تو روزہ کہتا ہے دیکھو کہ جب کھانے کا ٹائم، طعام کھانا پینا دھونے کے لیے بھی آتا، لیکن یہاں پر طعام ورڈ آیا مطلب دونوں چیز آ جائے گی، کھانا بھی پینا بھی. اور دوسری چیز کیا ہے، وہ شہوہ، جو بھی ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے اس کو بھی وہ روکے رکھا. تو فیشفینی، تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول کی جائے. تو فیہ یقول قرآن منعت نوم، تو قرآن کیا کہتا ہے کہ نوم کیا بولتے ہیں، نیند کو کہتے ہیں. تو وہ بھی کون سی نیند، باللیل، رات کو نہیں سو کے وہ جاگ کے قرآن پڑھ رہا تھا. دیکھیں نماز میں بھی کیا کرتے، جب تہجد پڑھتے نماز میں لمبے لمبے صورتیں پڑھتے، آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے نفل نمازوں میں. تو وہ کیا پڑھتے، قرآن پڑھتے، اور قرآن اٹ سیلف بھی پڑھتے، ریڈنگ آف قرآن، میمورائزیشن، آپ اپنا لیسن پڑھتے، تفسیر پڑھتے. لیکن یہاں پر ایکچولی قرآن کی بات ہو رہی کہ قرآن ریڈ کرنے کی بات ہو رہی، چاہے آپ نماز میں پڑھو یا مصحف سے دیکھ کے پڑھو یا اپنا لیسن دہراؤ حفظ کرنے کا، یا جو بھی آپ تفسیر کی تیاری کرو، یہ سارے. لیکن ایٹ دا ٹائم آف تہجد، کیونکہ باللیل کی ورڈ آیا، نوم کی بات آیا کہ جو انسان جاگ کے اپنی نیند کی اہمیت نہیں دے کے تہجد کی اہمیت دینا، رات کے قیام کی اہمیت دینا، اور آن ٹاپ آف دیٹ قرآن پڑھنا. یہ نہیں ہے کہ رات میں اٹھ رہے ہیں اور کچھ گیجٹس دیکھ لیتے بیٹھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بیٹھ جا رہے ہیں، وہ نہیں. یہاں پر بات ہو رہی قرآن منعت نوم باللیل، قرآن پڑھنے کی بات ہو رہی رات میں. فیشفینی، تو اس کی سفارش قبول کی جائے. فیہ قال فیشفانی، تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ روزے کی بھی سفارش قبول کریں گے اور قرآن کی بھی. تو اب جب ہم روزہ رکھ رہے ہیں جسٹ ٹو پلیز اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہم جب روزہ رکھ رہے ہیں کسی کو بھی نہیں معلوم رہتا کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، کسی کو پتہ چلتا کہ ہم کھا رہے ہیں یا نہیں پی رہے، صرف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے کہ ہم روزے سے ہیں. تو ویسے ہی جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، آف کورس جو آپ کے اسپاؤس ہے، جو آپ کے ساتھ ہے، وہ ان کو تو پتہ چل جاتا کہ آپ جلدی اٹھ گئے اور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. یہ آپ کے اور اللہ کے بیچ میں ہے. اور اس کو نا جب ہم کوئی چیز بھی اچھا، ہم اس کو پبلسائز کرنا نہیں ہے، کوشش کرنا کہ اس کو لو پروفائل رکھے، کیونکہ نیکیوں کا زیادہ ہم کو بتانا نہیں ہے، چھپ چھپ کے نیکیاں کرنا ہے. یہ اللہ اور بندے کے بیچ کی نیکی ہے، اور زیادہ بتانے سے نا مجھے لگتا ہے کہ نیکیاں چھن جاتے. کیونکہ آپ بھی آبزرو کریے کہ جب ہم نیکیوں کو زیادہ پبلسائز کرتے، ایک تو اس کا خشوع چل جاتا، اور یہ کیا ہو گیا، ایک کائنڈ آف ریاکاری آ جاتی. انسان نہیں بھی چاہ کے، ہاں، لیکن کسی کو سمجھانے کے لیے، جیسا کہ کوئی گھر والے ہے، بچے ہے، بڑے ہے، ان دیٹ کانٹیکس، کیونکہ انما اعمال بالنیات، نیتوں کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا. آپ کی نیت یہ ہے کسی کو سمجھانے سکھانے، دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. یہ جو مسئلہ ہے ففتھ والا، روزے کا اجر بے حساب. نیکسٹ کیا ٹائٹل ہے، روزے کا اجر بے حساب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے ہر نیک عمل کا ثواب 10 گنا ہے. مطلب ہر نیک عمل، کچھ بھی آپ کا نیک عمل کرتے 10 ٹائمز ملتا آپ اس کا، لیکن 10 ٹائم سے لے کر 100 گنا، اور اس کو اور بڑھا کے تو 10 سے لے کے 700 اور 700 گنا تک، لیکن خلوص کے نیت سے کرنا ہے. روزے کے ثواب کا اجر بے حساب ہے، اور اللہ ہی اس کا اجر دینے والا ہے.
ہر چیز کا ہم دیکھتے ہیں نا یہ کرنے سے یہ ہوگا، لیکن روزے کا جو ثواب ہے صرف اور صرف اللہ ہی دینے والا ہے، کیونکہ روزے دار اپنی خواہشات کو روک کے رکھتا، کھانے پینا اور اپنے ازواجی زندگی. اور روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحتان. کیا دو خوشیاں ہیں؟ ایک خوشی جب روزہ کھولتے افطار کرتے جب ہے، دوسری خوشی جب اللہ سے ملاقات کریں گے. میں تھوڑا سا عربک بھی ایکسپلین کر دوں. تو اب یہاں پر جو روزے کی بات ہو رہی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف حسنہ، جو بھی ابن آدم اچھے عمل کر رہے ہیں تو اس کو بھی اشری مطلب 10 times امثالہ یا مور سملر ٹو اٹ، الا سب مطلب 7 times مور یا میاں اور 100 times مور، اس سے ضعف یا اور ڈبل. قال اللہ تعالی الا صوم فإنہ لی، لیکن جب روزہ رکھ رہے ہیں، لی مطلب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ جو تم روزہ رکھ رہے ہیں دس از اونلی فار می، روزے کا اجر صرف اللہ ہی دینے والا ہے. فإنہ لی وأنا أجزي به يدعو شہوتہ وطعامہ من اجلی. بتایا جا رہا کہ للصیام، جب روزے دار روزہ رکھتا، کھانے پینے ازواجی زندگی سے روک لیا اپنے آپ کو، لیکن جب روزہ رہتا تو اس کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحتان. کیا ہے؟ جب وہ افطار ان دا فطر ہی تو فرحتان کیا ہے اس میں؟ ایک جب وہ روزہ کھولتے، آپ دیکھیں کتنا بھی چھوٹا روزہ ہو، بڑا روزہ ہو، مغرب کتنی دیر سے ہو، جلدی ہو، لیکن جب آپ روزہ کھولتے وہ آپ کو پانی یا آپ جوس جو بھی پی رہے ہیں اور جو کھجور کھا رہے ہیں تو آپ کو کتنا اچھا فیل ہوتا. اور دوسرا جب اللہ سے ملاقات کریں گے، اللہ جب ہم سے راضی خوش ہوں گے تو جب ایک خوشی، 2 خوشیاں رہیں گے، 2 خوشیاں رہیں گے. اور پھر اس کے علاوہ اور ایک چیز کیا بتائی جا رہی ہے کہ اطیبو مطلب روزے دار کے جو ماؤتھ کی اسمیل ہے، ریح المسک، ایسے جیسے کہ کوئی مسک ہے، کوئی خوشبودار چیز ہے. جو ہرن کے اندر ایک پرفیوم رہتا نا، اس کو مسک بولتے ہیں، تو اس کے جیسی خوشبو رہیں گی. اب جب ہم کھانا پینا نہیں کرتے نا تو کیا ہوتا، ہمارے ماؤتھ میں کائنڈ آف اسمیل ہو جاتی، ایون دو آپ مسواک کرتے سب کچھ ہے. اور بہت سارے علماء بولتے کہ ہاں پیسٹ یوز کر سکتے، لیکن دیکھیے پیسٹ میں ٹیسٹ رہتا، آئی ڈونٹ نو وہ اس طرح سے کیوں کہتے. اگر ویسا رہتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ ہاں فلاں چیز. آپ ہمیشہ بتائیں مسواک اگر آپ یوز بھی کر رہے ہیں تو ایسا الگ سے ٹوتھ برش رکھیے جس پہ کوئی پیسٹ مت لگائیے، کیونکہ پیسٹ میں تو لٹرلی ٹیسٹ رہتا. آپ اس کے انگریڈینٹس پڑھیے، پورے اس میں لکھے ہوا رہتا کانٹینٹ میں. تو روزے دار کے لیے جو 2 خوشیاں ہیں، لیکن آپ کی ماؤتھ کی جو اسمیل ہے وہ بھی ایک کیا ہے، خوشبو کی طرح ہے، لیکن ہم اوائڈ کرنا چاہیے کہ ہماری اسمیل سے کسی کو تکلیف ہو، چاہے وہ ورک پلیس پہ ہو یا گھر میں ہو. وی شوڈ اوائڈ دیٹ. پھر اور اس میں کیا لانگر حدیث ہے، اس میں اور بھی باتیں بیان کی جا رہی ہے کہ جو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ کس طرح وہ انسان کہ یہ سارے اچھے عمل اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. فرسٹ اینڈ فارموسٹ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے ہر عمل کا ثواب میں 10 times دینے والا ہوں، یا مور یا 1000 times، اس سے بھی زیادہ بڑھا کے. اور روزے کا اجر میں بے حساب دوں گا، اور میں دینے والا ہوں روزے کا اجر، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، روزہ کھولتے جب اور اللہ سے ملاقات کرتے وقت. اور پھر اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ کس طرح روزے دار جب کوئی جھگڑا لڑائی کرے تو کہے کہ میں روزے سے ہوں. جھگڑا لڑائی آرگیومنٹ نہیں کرنا ہے. اور روزے دار کی ماؤتھ کی اسمیل ایسا ہے کہ خوشبو کی طرح. اور اس میں اور بھی باتیں جو ہم کو سیکھنے کے لیے ملتی کہ جب آپ روزہ رکھتے، یہ n نمبر آف فائدے ہے، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے کہ جب آپ روزے سے رہ رہے ہیں تو آپ کہنا
جھگڑا نہیں کرنا ہے، خاموش رہنا ہے اور کہنا کہ نہیں میں روزے سے ہوں۔ تو آج ہم جو حدیثیں دیکھیں اس میں تقریباً ہم 5 مسائل دیکھیں۔ روزے کا اجر بے حساب، اور روزہ قیامت کے دن کیا رہیں گا؟ سفارش کرے گا۔ اور ایک کیا دیکھے تھے ہم؟ روزے کی فضیلت، رمضان مبارک جب شروع ہوتا کس طرح جہنم کا دروازہ بند کیا جاتا ہے، جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا اور شیطان کو ٹائی کر دیا جاتا۔ اور بنیان اسلام و خمسینہ، روزہ کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد جو 5 پلروں پہ ہے، ون آف دا پلر کیا ہے؟ روزہ ہے۔ تو اور یہ روزے کیا ہے؟ یہ فرضیت کی بات ہو رہی ہے، جو مینڈیٹری رمضان میں جو روزے رکھنا ہے اس کی بات بیان کی جا رہی ہے، جو ہم ایک کتاب کرتے ہیں میرا جینا میرا مرنا۔ آج کا جو چیپٹر ہم کنٹینیو کریں گے، بیوہ کی عدت۔ عدت کیا ہے؟ عدت کا لغوی معنی کیا ہے؟ گنتی کرنا۔ شروع اصطلاح میں وہ عرض جس میں کسی مسلمان عورت کو خاوند کی وفات کے بعد اپنے نفس کو دوسرے کے نکاح سے روکے رکھنے کا حکم ہے، زمانے عدت کہلاتا ہے۔ مطلب کوئی بھی بیوہ ہو گئے جس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، اس کو بیوہ اس کی عدت جو کاؤنٹ کرتے، اپنی خاوند کے لیے اپنے آپ کو روک کے رکھنا 4 مہینے 10 دن۔ اب جس کو پیریڈ آتا 4 مہینے 10 دن لونار کیلنڈر کے حساب سے، اگر نہیں آتا تو آپ اپنے کیلنڈر کے حساب سے، لونار کیلنڈر کے چاند کے حساب سے 4 مہینے 10 دن یہ عدت کریں گی، چاہے اولڈ ہو، ینگ ہو، ویری اولڈ ہو، ویری اولڈ ہو۔ آپ کا فزیکل ریلیشن شپ ہو، فزیکل ریلیشن شپ نہیں ہو، آپ ایک گھر میں، ایز فار ایز آپ ہسبینڈ وائف کا ویلڈ نکاح ہے، جب تک کہ طلاق نہیں ہوتی یا آپ الگ نہیں ہو جاتے، تو بیوہ کو وہ عدت کرنا ہے، مینڈیٹری ہے۔ عدت کی مدت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 234 میں ہے۔ بیوہ عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن، جیسے کہ قرآن پاک میں بتائی گئی ہے۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، اور جو تم میں سے فوت ہو جائے اور بیوہ کو چھوڑ جائے تو وہ بیوہ 4 مہینے 10 دن کا انتظار کرے۔ 4 مہینے 10 دن، یہ کیا ہے؟ بیوہ کی عدت ہے۔ اب عدت میں there are certain things. فرسٹ اینڈ فارموسٹ ریممبر کریے، آپ کو کھانا پینا ہے، کھانے پینے سے کوئی نہیں روک رہا، لیکن جیسے کہ فار ایگزامپل بیوٹیفیکیشن جس کو کہتے ہیں کہ پرفیوم لگانا، خوشبو لگانا یا آنکھ میں کاجل لگانا، میک اپ لگانا، یہ منع ہے۔ شاور لینا کوئی منع نہیں ہے، کپڑے اچھے پہننے میں منع نہیں ہے، لیکن لاؤڈ کلرز، ڈارک کلرز، شادی اٹینڈ کر رہے ہیں یا کوئی مطلب اوکیزنز، پارٹیز، وہ منع ہے۔ لیکن جب آپ کو جاب پہ جانا ہے اور آپ ہی ایک سورس آف انکم ہے تو وہ جانا ہے، اور نان محرم سے نہیں انٹریکٹ کرنا ہے۔ پھر اگین آئی سے ڈزنٹ میٹر واٹ ایج یو آر، دیر آر سرٹن تھنگس، لیکن یہاں پر ہم ڈیٹیل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بیوہ کی کیا عدت ہے اور اس کے بارے میں ڈیٹیل دیکھ رہے ہیں۔ آگے بتایا جاتا ہے بیوہ جو عدت ہے اس میں اپنے آپ کو نامحرم سے روکے اور اپنے آپ کو جو اللہ کے بتائے ہوئے حدیں ہیں وہ فالو کرے۔ اب بہت سارے لوگ اگنورینس میں غلط باتوں کو اڈاپٹ کر لیتے جو کہ ہندوازم سے لیے گئے ہیں۔ لوگ اس کو بالکل الگ رکھ دیتے، اس سے بات نہیں کرتے، اس کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا جاتا، کھانا نہیں دیا جاتا، پرانے کپڑے دیے جاتے پہننے کے لیے، اور کچھ کلچرز میں تو اس کو نہانے بھی نہیں دیتے، کئی مہینے جوئیں پڑ جاتے اس کے سر میں، اور گندگی کا ڈھیر، اور گندگی کیا ہے؟ شیاطین کا گھر ہے، ایسا نہیں کرنا ہے۔
اور کوشش کرنا ہے کہ نان محرم سے نہ ملے، پارٹیز نہ اٹینڈ کرے، میک اپ نہ کرے، صاف ستھرے نماز قرآن کی پابندی۔ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 4 میں ہے جو عورتیں حاملہ ہو ان کی عدت یہ کہ بچہ جنے تک، مطلب جب تک کہ بیبی نہیں ہو جاتا آپ اس کو برتھ نہیں دیتے جب تک عدت رہیں گی۔ اور سوگ کیا ہے؟ یہ جو غم مناتے، حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت اللہ اور آخرت پر ایمان لا چکی ہے اس کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا حلال نہیں، البتہ اپنے خاوند کی وفات پر 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرے۔ متفق علیہ کی روایت ہے۔ مطلب کس کے لیے زیادہ ٹائم ہے؟ بیوہ کے لیے، لیکن نارملی سب کے لیے کتنا ٹائم ہے؟ 3 days، لیکن بیوہ کے لیے ایک ایکسیپشن ہے۔ اگین آئی سے ڈزنٹ میٹر واٹ ایج یو آر۔ اب یہ سوگ ہے کیا؟ زینت سے پرہیز کرنا۔ عدت گزارنے والی بیوہ دوران عدت کسی قسم کی بناؤ سنگار، زیب و زینت نہیں کرنی چاہیے، نیز وہ خوبصورت اور شوخ رنگ کے لباس نہیں پہنے گی اور ایسے چیزیں نہیں کرے گی جیسا کہ بہت زیادہ میک اپ کرنا ہے، باہر پھرنا ہے اور خوشبو لگانا ہے اور زیورات پہننا ہے۔ آف کورس آپ اپنے ہیئر کو کوم بھی کریں گے، اپنا شاور بھی لیں گے، جو ایک شوہر کے لیے تیار ہوتے تھے۔ اور سب سے زیادہ عورت کا کیا رہتا کہ ہسبینڈ کو میک ہیپی کرنا، خوشبو لگا کے اپنے آپ کو تیار کر کے، وہ چیز نہیں کر سکتی، وہ مس ہو جائیں گی یہاں پر۔ تو جو ایک ہسبینڈ کی جو جدائی رہتی، دیکھیے یہ بیوہ کا کیوں ہے؟ کیونکہ ناٹ اونلی فزیکل ریلیشن شپ رہتا ہسبینڈ وائف کا، لیکن ہر بار تو نہیں رہتا نا، ایک ٹائم رہتا، اس کے بعد ہسبینڈ وائف ایک ساتھ رہتے، ایک ان کا ایک رشتہ رہتا، ایک ان کی کمپینین شپ رہتی۔ تو یہ مس انڈرسٹینڈ مت کریے کہ ہمیشہ ایک دونوں میں انٹیمیسی رہیں گی، انٹیمیسی تو رہیں گی لیکن ناٹ فزیکل۔ ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک چھت کے نیچے گزارتے، ایک ساتھ رہتے، کھاتے پیتے، اچھے برے میں ساتھ دیتے، کیونکہ ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے کا لباس ہے۔ تو عورت کو بایولوجیکلی، فزیکلی، مینٹلی اس کو ٹائم چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ایسا ٹائم سیٹ کرے کہ 4 مہینے 10 دن وہ اس کے لیے وہ کیا ہوتا، وہ چیز اس کا غم ٹھیک ہونے کے لیے، اور وہ ٹائم وہ اپنے آپ کا خیال نہیں رکھ سکتی، وہ کھانا کھانا، پانی پینا، اپنا جو بیسک کر سکتی صرف وہی کر سکتی، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو یہیں تک ہم رکھیں گے، اینڈ کرتے ہیں یہاں تک۔ انشاءاللہ یہ کتاب پھر ہم کنٹینیو کریں گے جو روزے کے مسائل ہے اور میرا جینا میرا مرنا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔